اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے ہدایہ کی وہ یہ ہے: وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ فِيهِ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ وَكَذَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ فِيهِ لَا يَثْبُتُ بِهَا التَّمَكُّنُ فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْءِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَنَا خلافاً لزفر رحمۃ اللہ علیہ هو يعتبره بالبيع الفاسد ولنا ان المستوفى ليس بمال وانما يتقوم بالتسمية فاذا زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية وَإِن نَقَصَتْ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّى لِعَدْمِ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي نَفْسِهِ فَيَتَقَدَّرُ بَدَلُهُ بِقِيمَتِهِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِلْحَاقًا لِلشُّبْهَةِ بِالْحَقِيقَةِ فی موضع الاحتیاط وتحرزا عن اشتباہ النسب۔ عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح فاسد کیا، مثلاً گواہوں کے بغیر نکاح کر لیا یا ایک عورت کو طلاق بائن دے کر اس کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کر لیا یا چوتھی بیوی کی عدت کے اندر پانچویں عورت سے نکاح کر لیا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری صورتیں نکاح فاسد کی ہیں۔ یہ نکاح فاسد ہوا اور قاضی نے عورت کے ساتھ صحبت سے پہلے اور دخول کرنے سے پہلے ہی زوجین میں علیحدگی کر دی، تو اب عورت کو ذرہ برابر بھی مہر کی رقم نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ نکاح فاسد ہے، لہذا نفس عقد سے تو مہر واجب نہیں ہوگا۔ البتہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فإن دخل بها فلها المہر لما استحل من فرجہا۔ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل، لیکن اگر شوہر اس کے ساتھ دخول کر لے تو اس کی شرمگاہ کو حلال سمجھنے کی وجہ سے
اس عورت کو مہر ملے گا، اور یہ جو ہے اس کی روح سے دخول کے بعد مہر مثل ملتا، لیکن چونکہ یہاں دخول ہوا ہی نہیں اس لیے کوئی مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ مہر منافع بدھ کے حصول کا نام ہے اور یہاں وہ پایا نہیں گیا، لہذا مہر بھی نہیں ملے گا۔ پھر کہتے ہیں جیسے دخول سے پہلے مہر نہیں ملے گا ویسی خلوت کے بعد بھی مہر نہیں ملے گا، ہے نا؟ اس لیے کہ فساد نکاح کی وجہ سے اس خلوت کو وتی کا قائم مقام نہیں مانا جا سکتا، اور خلوت موجب مہر اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ وتی کے قائم مقام ہو، لہذا نکاح فاسد والی خلوت سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر شوہر بیوی سے دخول کر لے تو ماقبل میں بیان کردہ حدیث جو ابھی آپ نے سنی ایما امراتن والی، اس حدیث کی وجہ سے مہر مثل ملے گا، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ جو مہر مثل ہوگا نا یہ مسمى سے زائد نہیں ہوگا۔ امام ظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کو مہر مثل ملے گا خواہ وہ مسمى سے کم ہو یا زائد، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح بیع فاسد کی صورت میں مبیع کی قیمت واجب ہوتی ہے اور اس کے ثمن سے کم یا زائد ہونے کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مہر مثل واجب ہوگا خواہ مسمى سے کم ہو یا زیادہ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح فاسد میں حصول منافع بدا اور دخول ہی کی وجہ سے مہر مثل واجب ہوتا ہے، اور مستوفی یعنی بدا بذات خود مال متقوم نہیں ہے، وہ تو متقوم اس لیے ہو گیا کہ اس کے عوض مہر متعین کیا گیا ہے، مگر چونکہ نکاح فاسد ہے اس لیے اب بدا کا تقوم مہر مثل سے ہوگا، اور چونکہ تسمیہ بھی درست نہیں ہے اس لیے مہر مثل مسمى سے زائد نہیں ہوگا، اور اگر تسمیہ مہر مثل سے کم ہو تو اب مہر مثل پورا کرنے کے لیے عورت کو مزید کچھ اور نہیں دیا جائے گا، کیونکہ مسمى سے زیادہ تسمیہ ہی معدوم ہے، لہذا جب وجود تسمیہ کی صورت میں اضافہ نہیں ہوتا تو فقدان تسمیہ کی صورت میں تو بدرجہ اولا اضافہ نہیں ہوگا، اور چپ چاپ عورت کو مہر مثل لینا پڑے گا۔ بخلاف البیع والی عبارت سے امام ظفر کے قیاس کا صاحب ہدایہ نے جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت پہلے کی طرح یہاں بھی آپ کا قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیع فاسد کا عوض فی نفسہ ہی مال متقوم رہتا ہے، لہذا اس کے بدل کا اندازہ ثمن کے بدل یعنی قیمت سے ہوگا، اب خواہ وہ قیمت ثمن سے کم ہو یا زائد بہرحال دینا پڑے گا۔ اس کے برخلاف نکاح فاسد میں بزا چونکہ
بذات خود مال متقوم نہیں، لہذا اس کے بدل کا تخمینہ مہر مثل سے ہوگا اور نکاح کو بیع پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب نکاح فاسد میں تفریق قاضی سے پہلے شوہر نے تفریق قاضی سے پہلے شوہر نے بیوی سے وطی کر لی تو احتیاطاً بیوی پر عدت واجب کی ہو جائے گی، کیونکہ حقیقی اور اصلی نکاح کی طرح نکاح فاسد میں بھی نکاح کا شبہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ شبہ جو ہے احتیاط کی جگہوں میں حقیقت کے قائم ہو جاتا ہے، یعنی احتیاط میں مقام احتیاط میں شبہ کو حقیقت کے درجے میں اتار کر اس پر حقیقت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ لہذا جس طرح حقیقی نکاح میں وطی کے بعد تفریق یا طلاق سے عورت پر عدت واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح اس میں بھی عدت واجب ہوگی تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے اور اختلاط نسب سے امن رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بھی بچاؤ ہو سکے کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تشریح کے سبب جو عبارت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ بخوبی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ لَا مِنْ آخِرِ الْوَطِيَّاتِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِاعْتِبَارِ شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَرَفْعُهَا بِالتَّفْرِيقِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ إِحْيَاءً لِلْوَلَدِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّابِتِ مِنْ وَجْهٍ وَتُعْتَبَرُ مُدَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عند محمد رحمۃ اللہ علیہ وعلیہ الفتویٰ لأن النکاح الفاسد لیس بداع الیہ والاقامۃ باعتبارہ۔ اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ نکاح فاسد میں اگر شوہر عورت کے ساتھ دخول کر لیتا ہے تو صیانت نسب کے پیش نظر عورت پر عدت واجب ہوتی ہے۔ یہاں وجوب عدت کے وقت کی نشاندہی کی گئی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق جس وقت میاں بیوی میں تفریق ہوئی ہے اسی وقت سے عدت واجب ہوگی۔ صاحب کتاب نے
الصحیح کی قید لگا کر امام ظفر کے قول سے احتراز کیا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ امام ظفر کا رحمت اللہ علیہ کا آخری وتی سے عدت کو شمار کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ عدت شبہ نکاح کو معتبر ماننے کی وجہ ہے، اور شبہ نکاح تفریق سے ختم ہوگا، اس لیے عدت کی ابتدا بھی تفریق ہی سے ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں چونکہ شبہ نکاح موجود ہے اور بچے کو زندگی دینے اور اس کا مستقبل سنوارنے، اس کا مستقبل تابناک بنانے کی غرض سے ثبوت نسب میں احتیاط برتا جاتا ہے۔ اس لیے اگر نکاح فاسد کی وتی سے عورت حاملہ ہو گئی تو اسی شوہر سے اس عورت کے بچے کا نسب بھی ثابت ہوگا، کیونکہ یہ نکاح اگرچہ فاسد ہے مگر چونکہ اس میں ایجاب و قبول موجود ہے، اس لیے اس میں نکاح کا بھی شبہ ہے، یعنی نکاح صحیح کا بھی شبہ ہے، لہذا اسی شبہ کو بنیاد بنا کر اس پر نسب کا ترتب کر دیا جائے گا۔ وَتُعْتَبَرُ سے فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو مدت عدت جو ہے، یا مدت عدت نہیں، مدت نسب دخول کے وقت سے معتبر ہے۔ اس کے برخلاف حضرات شیخین کی رائے یہ ہے کہ جس طرح نکاح صحیح میں وقت نکاحی سے نسب کی مدت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی وقت نکاحی سے اس کا اعتبار ہوگا کہ اگر نکاح سے لے کر 6 مہینے کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تو نسب کا ثبوت ہوگا، بھلے وتی اور ولادت میں اتنا فاصلہ نہ ہو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی دلیل قوی معلوم ہوتی ہے، یعنی صورت مسئلہ میں انہی کا قول معتبر اور مفتابع ہے۔ اس کے برخلاف حضرت شیخین علیہم الرحمہ کا قیاس کمزور ہے، اس لیے کہ نکاح صحیح مفضی الی الوتی ہوتا ہے، جبکہ نکاح فاسد میں یہ داعیہ سرد ہوتا ہے اور وتی کا تقاضا اور اس کی شہوت بھی سرد رہتی ہے، حالانکہ مفضی الی الوتی ہونے کی وجہ سے عقد کو وتی کے قائم مقام مانا جاتا ہے، اور چونکہ نکاح فاسد داعی الی الوتی نہیں ہے، لہذا یہ نکاح وتی کے قائم مقام بھی نہیں ہوگا، اور نکاح فاسد کو نکاح صحیح پر قیاس کرتے وقت نکاح سے ثبوت نسب کی مدت کا اعتبار کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ ایک نظر ترجمہ پہ بھی ڈال لیں کہ عدت کی ابتدا کا اعتبار تفریق کے وقت سے ہوگا، وتی کے اخیر سے نہیں ہوگا۔ یہی مذہب صحیح ہے، کیونکہ عدت کا وجوب شبہ نکاح کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کا رفع تفریق کے ذریعے ہے، اور
اس کے بچے کا نسب اس سے ثابت ہوگا، کیونکہ نسب کے اس بات میں احتیاط برتا جاتا ہے۔ وجہ ہوتی ہے ولد کا احیاء للولد فیترتب علی الثابت من وجہ، تو اس کا اس بات جو ہے یہ من وجہن ثابت شدہ چیز پر بھی ہو جائے گا، ہے نا۔ اور نسب کی مدت کا اعتبار یہ وقت دخول سے ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور فتویٰ اسی پر ہے، کیونکہ نکاح فاسد یہ وطی کی طرف داعی نہیں ہے، اور اقامت جو ہے وہ اسی کے اعتبار سے ہے، یعنی نکاح فاسد کو نکاح صحیح کے قائم مقام ماننا یہ داعی الی الوطی کے اعتبار سے ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: قال و مہر مثلها یعتبر بأخواتها وعماتها وبنات اعمامها لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لها مہر مثل نسائها لا وکس فیہ ولا شطط وہن اقارب الاب ولأن الانسان من جنس قوم ابیہ وقیمت الشیء انما تعرف بالنظر فی قیمت جنسہ ولا تعتبر بأمها وخالتها اذا لم تکونا من قبیلتها لما بینا، فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر مهرها لما أنها من قوم أبيها، ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعسر، لأن مہر المثل يختلف باختلاف الأوصاف وكذا يختلف باختلاف الدار والعسر۔ قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة لأنه يختلف بالبكارة والصيوبة۔ اس عبارت میں مسئلے کی جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت کے مہر مثل کو قرابت داری میں اس کے باپ کی طرف منسوب عورتوں کے مہر مثل پر قیاس کیا جائے گا، اور اس کی بہنوں، پھوپھیوں اور چچا زاد بہنوں کے مہر کو دیکھ کر اس کے بھی مہر کا تعین اور تقرر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہمارے لیے دلیل ہے، جو کتاب میں مذکور ہے، لہا مہر مثل نسائها سے لے کر کے لا وکس ولا شطط تک۔ اور وجہ استدلال یوں ہے کہ عورت کو دیگر عورتوں کی جانب منسوب کیا گیا ہے، اور نسب میں چونکہ باپ کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے جن عورتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ باپ کی قرابت دار ہوں گی، اور باپ کی قرابت دار عورتوں میں اس کی بیٹی ہے، بہن ہے،
وغیرہ ہیں، لہذا انہی کے مہر کو عورت کے مہر مثل کے لیے معیار، اصل اور بنیاد بنایا جائے گا۔ باپ کی رشتہ دار عورتوں کے مہر کو اصل ماننے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے باپ کی قوم کا ہم جنس ہوتا ہے اور ہر شے کی قیمت اس کی ہم جنس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے بھی باپ کی قرابت دار عورتوں کے مہر کو دلیل بنا کر اور اسے سامنے رکھ کر مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر کن عورتوں کے مہر کا مہر مثل کے تعین میں اعتبار نہیں کیا جائے گا، ولا تعتبر سے شارح نے اسی کا بیان کیا ہے کہ اگر عورت کی ماں اور اس کی خالہ اس کے قبیلے اور اس کے باپ کے خاندان کی نہ ہوں تو ان کے مہر پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ شے کی قیمت اس کی جنس دیکھ کر معلوم کی جاتی ہے اور یہاں جنس میں تغیر اور اختلاف ہے۔ البتہ اگر ماں اور خالہ عورت کے باپ کی قوم سے ہوں، مثلاً عورت کی ماں اس کے باپ کی چچا زاد بہن ہو، تو اب اس صورت میں اس کے مہر مثل کو اس کی بچی کے مہر مثل کے لیے اصل اور دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اور یعتبر جو عبارت ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک عورت کے مہر مثل کو دوسری عورت کے مہر پر قیاس کرنے کے لیے یا مہر مثل کے تعین کے لیے اسے بنیاد بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں عورتیں عمر میں، خوبصورتی میں، مال میں، عقل میں، دین میں، شہر میں اور زمانے میں ایک ہوں اور ان تمام چیزوں میں وہ مساوی اور برابر ہوں، کیونکہ ان چیزوں کے اختلاف کی وجہ سے اور ان میں تبدیلی کی وجہ سے مہر مثل میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کم سن اور خوبصورت عورتوں کا مہر سن رسیدہ اور سانولی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، لہذا اگر مقیس اور مقیس علیہ میں اس حوالے سے یکسانیت نہ دیکھی گئی تو ایک عورت کے مہر کو دوسری عورت کے مہر مثل کے لیے اصل اور بنیاد بنانا دشوار ہو جائے گا۔ یہ چیزیں تو اپنی جگہ برقرار ہیں اور ان میں مساوات ضروری ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات فقہا کے یہاں بکارت اور سیوبت میں بھی مساوات ضروری ہے، یعنی باکرہ عورت کے مہر کو باکرہ کے مہر مثل کے لیے یا سیبہ عورت کے مہر کو سیبہ کے مہر مثل کے لیے دلیل بنا سکتے ہیں، لیکن باکرہ کے مہر کو سیبہ کے لیے اور سیبہ کے مہر کو باکرہ کے مہر مثل کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ بکارت اور سیوبت کے اعتبار سے قیمت بضاع میں کافی اختلاف ہوتا ہے۔ بغل کے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سارا جھگڑا ہی اسی میں منحصر ہے، اس لیے ان چیزوں میں بھی یکسانیت اور مماثلت ضروری ہے۔ اب ایک نظر ترجمے پہ ڈال دیں۔ قال و مہر مثلہا یعتبر باخواتہا و عماتہا و بنات اعمامہا، اور عورت کے مہر مثل کا اعتبار اس کی بہنوں کے ذریعے، اس کی پھوپھیوں کے ذریعے اور اس کے چچا کی بیٹیوں یعنی چچیری بہنوں کے ذریعے معتبر ہوگا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے لہا مہر مثل نسائہا لا وکس فیہ ولا شطط، اسے اس کی عورتوں کا مہر مثل ملے گا، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی۔ اور یہ
اس کی عورتیں کون کہلائیں گی؟ وَهُنَّ أَقَارِبُ الْأَبِ، یہ باپ کی رشتہ دار عورتیں ہوں گی، اور اس لیے بھی کہ انسان اپنے باپ کی قوم کے جنس سے ہوتا ہے۔ وَقِیمَةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِالنَّظَرِ فِي قِیمَةِ جِنسِهِ، اور شے کی قیمت کا اعتبار اس کے جنس کی قیمت میں نظر کرنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَلَا تُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا، اور اس کی ماں کے ذریعے، اس کے خالہ کے ذریعے اس کے مہر مثل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تب نہیں ہوگا، کہتے ہیں اذا لم تکونا من قبیلتها، جبکہ ماں اور خالہ اس کے قبیلے کی نہ ہوں، اسی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر ماں اس کے باپ کی، لڑکی کے باپ کے قوم سے ہو، بئی طور کہ اس کے چچا کی بیٹی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے باپ کی قوم سے ہے۔ اور مہر مثل میں اس کا اعتبار ہے کہ دو عورتیں عمر میں، خوبصورتی میں، مال میں، عقل میں، دین میں، شہر میں، زمانے میں یکساں ہوں، برابر ہوں، کیونکہ مہر مثل ان چیزوں یا ان اوصاف کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، اور یوں ہی دار اور عصر کے اختلاف سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ بکارت میں بھی تساوی کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ مہر جو ہے بکارت اور سیوبت کی بنیاد پر مختلف ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں، اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے، اور اسی سے متعلق آج ایک مسئلے کا بیان ہے۔ آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ صَحَّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ أَهْلُ الِالْتِزَامِ وَقَدْ أَضَافَهُ إِلَى مَا يَقْبَلُهُ فَيَصِحُّ۔ ثُمَّ الْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ فِي مُطَالَبَتِهَا زَوْجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا اعتباراً بِسَائِرِ الْكَفَالَاتِ، وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَّى عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي الْكَفَالَةِ، وَكَذَا يَصِحُّ هَذَا الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً، بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير ومن الثمن، لأن الولي صفير ومعبر في النكاح وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة إليه والحقوق إليه، ويصح إبراؤه عند أبي حنيفة رحمة الله عليه ومحمد رحمة الله عليه، ويملك قبضه بعد بلوغه، فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه، وولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد، ألا ترى أنه لا يملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی ولی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور شوہر کی طرف سے از خود مہر کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو گیا، تو اس کی یہ ذمہ داری قبول کرنا اور ضامن بن جانا درست ہے، کیونکہ وہ عاقل ہے، بالغ ہے، اور اپنے اوپر کسی بھی چیز کو لازم کرنے کا اہل ہے، اور پھر اس نے ایسی چیز
یعنی مہر کا زمان قبول کیا ہے جس میں قبولیت کی صلاحیت موجود ہے، لہذا جب یہاں الزام اور التزام کے جملہ شرائط موجود ہیں تو اس کی صحت میں کیوں کر کوئی شک و شبہ ہو سکے گا۔ پھر جب باپ کا یہ زمان درست ہے تو اب عورت کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ چاہے تو اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کرے اور چاہے تو باپ سے مطالبہ کرے، جیسا کہ کفالات میں ہوتا ہے کہ مکفول لہو کفیل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور اصیل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کو شوہر اور کفیل یعنی اپنے باپ دونوں سے مہر کے مطالبے کا حق ہے، اور اگر باپ نے شوہر کے حکم کی بنا پر اور اس کی درخواست کی بنا پر اس کی جانب سے مہر ادا کر دیا ہے تو بعد میں شوہر سے وہ اپنی رقم وصول کر لے گا، جیسا کہ کفالہ میں ہوتا ہے کہ اگر کفیل اصیل کے حکم سے ادا کرتا ہے تو بعد میں وہ اصیل اپنی رقم واپس لینے کا مستحق رہتا ہے، اسی طرح سے یہاں بھی۔ وَكَذَلِكَ سے فرماتے ہیں کہ اگر بیوی صغیرہ ہے اور باپ اس کے شوہر کی جانب سے ادائے مہر کا ضامن اور ذمہ دار بنتا ہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن اگر باپ نے اپنے چھوٹے بچے کا مال فروخت کیا اور خریدار کی طرف سے اس بچے کے لیے ادائے ثمن کا ضامن ہو گیا تو اس کا یہ ضمان درست نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ باپ کا شوہر کی جانب سے بیٹی کے لیے ادائے مہر کا ضامن ہونا تو درست ہے، مگر مشتری کی جانب سے صغیر بیٹے کے لیے ادائے ثمن کا ضامن ہونا درست نہیں ہے۔ کیا فرق ہے ان دونوں صورتوں میں؟ فرق یہ ہے کہ نکاح اور بیع کے ولی میں فرق ہوتا ہے۔ نکاح میں جو ولی ہوتا ہے وہ محض سفیر ہوتا ہے اور منکوحہ کا ترجمان ہوتا ہے یا ناکح کا ترجمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت نفقے اور سکنے کا مطالبہ شوہر سے تو کر سکتی ہے، ولی سے نہیں کر سکتی، حالانکہ نکاح اس نے کیا مگر ولی سے نہیں کر سکتی۔ اس کے برخلاف بیع کا وکیل اور ولی یہ سفیر محض اور معبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ولی مباشر اور عاقد ہوتا ہے۔ چنانچہ بیع کے جملہ حقوق، بیع کے جملہ لوازمات اسی عاقد کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی سے ادائے ثمن یا تسلیم بیع کا مطالبہ ہوتا ہے۔ لہذا جب نکاح کا وکیل محض سفیر اور ترجمان ہوتا ہے تو اب اگر وہ اپنی بیٹی کے لیے ادائے مہر کا ضامن ہو جائے تو یہ ضمان الشیء لنفسہ ہی نہیں بلکہ لغیرہ ہی ہوگا، جو درست اور صحیح ہے۔ لیکن اگر بیع میں ہم باپ کو ادائے ثمن کا ضامن مانتے ہیں تو یہ ضمان الشیء لنفسہ ہی ہوگا، جو درست نہیں ہے، کیونکہ بیع میں جملہ حقوق وکیل کی طرف لوٹتے ہیں۔ لہذا بیع والی صورت میں والد کا ثمن کا ضامن بننا درست نہیں، نکاح والی صورت میں وکیل کا مہر کا ضامن بننا درست ہے۔ کہتے ہیں وَيَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ، اس عبارت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیع میں وکیل عاقد اور مباشر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صغیر کا والد اس کے مشتری کو ثمن سے بری کر دے تو درست اور جائز ہے، کیونکہ جس طرح عاقد کو ثمن لینے کا حق ہے اسی طرح سے ثمن سے بری کرنے کا بھی حق ہے۔ اور چونکہ وکیل بیع عاقد ہوتا ہے اس لیے بچے کا بالغ ہونے کے بعد بھی باپ ہی قبض ثمن کا مالک ہوگا۔ اب اگر ہم اسے ادائے ثمن کا ضامن مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ضمان الشیء لنفسہ ہی ہوگا، جو ناجائز اور حرام ہے۔ وہ ولایت سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے
کہ جس طرح وکیل بالبیع ثمن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے اور اس کے لیے ادائے ثمن کا ضامن ہونا درست نہیں ہے، اسی طرح سے باپ بھی تو نکاح میں مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے ادائے مہر کا ضامن ہونا کیوں کر درست ہے؟ کیا یہ ضمان الشیء لنفسہ ہی نہیں ہے؟ صاحب کتاب اسی کے جواب میں فرماتے ہیں کہ باپ کے وکیل بن نکاح ہونے کی دو حیثیتیں ہیں، وہ عاقد بمعنی سفیر ہے اور وہ باپ ہے، اور باپ ابوت کے حوالے سے مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہے، نہ کہ عاقد ہونے کی حیثیت سے، اور ابوت کی صورت میں اس کی ملکیت اور اس کا زمان الشیء لغیرہ ہی ہوگا، نہ کہ زمان الشیء لنفسہ ہی، اور زمان الشیء لغیرہ ہی درست اور جائز ہے۔ اور باپ کا مہر پر قبضہ کرنا اس لیے بھی ابوت کے حوالے سے ہے کہ صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد باپ مہر پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہے۔ اگر وہ عاقد ہونے کی حیثیت سے قبضہ کرتا تو بیع کی طرف بلوغت کے بعد بھی اس کا قبضہ برقرار رہتا۔ معلوم ہوا کہ باپ کا قبضہ باعتبار ابوت ہے، باعتبار عاقد نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج کا بھی سبق ہے۔ آج کے سبق سے متعلق عبارت ہے ہدایہ کی، وہ اس طرح ہے: قال وَلِلْمَرْأَةِ أَن تَمْنَعَ لِنَفْسِهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمَهْرَ وَتَمْنَعَهُ أَن يُخْرِجَهَا أَن يُسَافِرَ بِهَا لِيَتَعَيَّنَ حَقًّا فِي الْبَدَلِ كَمَا تعین حق الزوج فی المبدل وصار كالبیع وليس للزوج ان يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي المعجل، لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإبقاء، ولو كان المهر مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاط حقها بالتعجيل كما في البيع، وفيه خلاف أبي يوسف وإن دخل بها، فكذا الجواب عند أبي حنيفة، وقال ليس لها أن تمنع نفسها، والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق، وعلى هذا الخلاف الخلوة برضاها، ويبني على هذا استحقاق النفقة۔ اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ اس کی ایک مختصر سی تشریح سماعت فرما لیں۔ اس عبارت میں مہر کے تعلق سے چند مسائل کا بیان کیا گیا ہے، جنہیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ترتیب وار بیان کروں گا۔ ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے مختصراً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عورت کا مہر یا تو معجل ہوگا، یعنی کیش اور فی الفور اس کی ادائیگی واجب ہوگی، یا معجل ہوگا یعنی ادھار ہوگا، اور اس کی جو حد ہے وقت کی وہ متعین ہوگی کہ کب مہر کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر عورت کا مہر معجل ہے یعنی فوری ادائیگی کی بات طے ہے، تو ایسی صورت میں جب تک عورت پورا مہر وصول نہ کرے اسے اختیار ہے کہ شوہر کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہ دے۔ اس طرح سے اسے یہ بھی اختیار ہے کہ شوہر کے ساتھ کہیں جانے سے
اور سفر میں نکلنے سے صاف صاف انکار کر دے، کیونکہ نکاح ایک عقد مبادلہ ہے جس میں طرفین سے مساوات اور برابری مقصود ہوتی ہے، اور چونکہ نفس نکاح سے مبدل یعنی بزا میں شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے، عورت کو یہ حق ہوگا کہ وہ بدل کو وصول کرنے اور اس سے اپنا حق وابستہ کرنے کی خاطر شوہر کو وطی وغیرہ پر قدرت نہ دے، اور جس طرح ثمن معجل کو وصول کرنے سے پہلے بیچنے والے کو مبی کو روک کر رکھنے کا اختیار ہے، اسی طرح سے مہر کی ادائیگی سے پہلے عورت کو حبس بزا کا بھی اختیار ہے۔ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ، مسئلے کی ایک شق یہ ہے کہ عورت تو شوہر کے ساتھ سفر وغیرہ میں جانے سے انکار کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ از خود سفر میں جانا چاہے یا اپنے والدین سے ملنے اور ان کا دیدار کرنے کی غرض سے نکلے تو شوہر اسے روک بھی نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ اسے اس کا مہر ادا کر دے، اس لیے کہ شوہر کا حق حبس مستحق یعنی منافع بزا سے انتفاع کی خاطر مشروع ہوا ہے، اور جب مہر ادا کرنے سے پہلے وہ استیفائے مستحق کا حقدار نہیں تو حبس اور منع کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ ولو کان المہر سے مسئلے کی ایک اور شق ہے کہ اگر عورت کا مہر معجل ہونے کے بجائے ادھار ہو، ٹائم مقرر ہو ادائیگی کا، تو اس صورت میں حضرات طرفین کے ہاں، سیدنا امام ابو یوسف کے ہاں، سیدنا امام محمد کے ہاں، عورت کا حق حبس ختم ہو جائے گا، اور اب نہ تو وہ شوہر کو وطی پر قدرت دینے سے روک سکتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کیونکہ تاجیل مہر کی وجہ سے یعنی ادھار مہر رکھنے کی وجہ سے عورت کو تاجیل مہر کی وجہ سے یعنی مہر کو فی الفور ادائیگی کی وجہ سے عورت کو حق حبس دیا گیا تھا، لیکن جب تاجیل اور ادھار پر راضی ہو کر از خود اس نے اپنا یہ حق ساقط کر دیا ہے تو ہم کو اس کے ہوتے ہوئے تو ہم اسے یہ حق دینے والے اور شوہر کے انتظار کی آگ کو میں ہوا دینے والے نہیں ہو سکتے۔ حضرات ائمہ ثلاثہ بھی اس صورت میں اسی کے قائل ہیں، اور جس طرح بے میں اگر بائے نے ثمن کو معجل کر دیا ہے تو اسے حبس مبی کا حق نہیں ملتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جب عورت تاجیل یعنی مہر کو ادھار کرنے پر راضی ہو گئی ہے تو ظاہر ہے اس کا بھی حق حبس ختم ہو جائے گا۔ لیکن سیدنا امام ابو یوسف کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مہر کے معجل ہونے کی صورت میں عورت کو حق حبس ملتا ہے، اسی طرح سے مہر کے معجل اور ادھار ہونے کی صورت میں اسے یہ حق ملے گا کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ نفس نکاح سے عورت کے بزا میں شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے، اور ملک بزا بدل اور عوض سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے استیفاء مہر سے قبل عورت کو حق حبس دیا جائے گا۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا سے جو عبارت ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عورت کا مہر اگر معجل ہو، نقد ہو، اور اس کی رضامندی سے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کر لیا ہو، تو اس صورت میں بھی حضرت امام صاحب کے ہاں عورت کا حق حبس باقی رہے گا، اور اسے یہ اختیار ہوگا کہ آئندہ شوہر کو وطی وغیرہ پر قدرت نہ دے، ہے نا؟ یہ امام اعظم کا مسلک ہے، اور صاحبین کا اس سلسلے میں دوسرا مسلک ہے، اس کا بیان ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت گزری اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ کہتے ہیں کہ اور عورت کو یہ حق ہے
کہ اپنے آپ کو روکے یہاں تک کہ مہر لے لے، اور شوہر کو روکے کہ اسے باہر لے کے جائے یا اس کے ساتھ سفر کرے، تاکہ بدل میں اس کا حق متعین ہو جائے، جیسا کہ زوج کا حق مبدل میں متعین ہو چکا ہے، اور یہ بے کی طرح ہو گیا، اور زوج کے لیے یہ جائز نہیں کہ اسے سفر کرنے سے خود روکے اور اس کے گھر سے نکلنے سے روکے، اور اپنے اہل، اپنے خاندان والے، قرابت دار، رشتہ داروں سے ملنے سے روکے، حتیٰ یوفی المہر کلہ، تب تک اس کو روکنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ مہر پورا ادا نہ کر دے۔ اور مہر سے مراد یہاں پر مہر معجل ہے، یعنی نقد ادائیگی کی بات کی گئی ہے، کیونکہ حق حبس استیفائے مستحق کی وجہ سے ہے، ولیس لہو حق الاستفائے قبل الایفاء، اور اسے استعفا کا حق ایفا سے پہلے نہیں ہے۔ اور اگر مہر معجل ہو، ادھار ہو، تب عورت کو حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو روکے، کیونکہ اس نے اپنا حق تعجیل کر کے، یعنی مہر کو ادھار کر کے ساقط کر دیا ہے۔ اور اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے کہ امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، اور اگر شوہر اس کے ساتھ دخول کر دے، فقض الجواب عند ابی حنیفہ، تو جواب یہی ہوگا امام اعظم کے نزدیک، وقال لیس لها ان تمنع نفسها، لیکن صاحبین امام اعظم کے برخلاف کہتے ہیں کہ اس کو اب یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شوہر سے روکے۔ اور اختلاف اس صورت میں ہے جب دخول عورت کی مرضی سے ہوا ہو، یہاں تک کہ اگر اسے مجبور کیا گیا، یا وہ نابالغہ ہے، یا یہ کہ مجنونہ ہے، تو اب حبس کے سلسلے میں اس کا حق بالاتفاق، یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد کے نزدیک ساقط نہیں ہوگا۔ اور اسی اختلاف پر مبنی ہے الخلوت برضاها، اس کی رضا سے خلوت بھی، ویبنی علی ھذا استحقاق النفقہ، اور اسی پر نفقے کا حق بھی مبنی ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں، اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے، لہما ان المعقود علیہ کلہ قد صار مسلما الیہ بالوطأۃ الواحدہ او بالخلوہ، ولہذا یتأکد بہما جمیع المہر فلم یبق لها حق الحبس کالبائع اذا سلم المبیع، وله انها منعت عنه ما قابل بالبدل لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره، والتأكد بالواحدة لجهالة ما وراءها فلا يصلح مزاحما للمعلوم، ثم إذا وجد وطي آخر وصار معلوما تحققت المزاحمة وصار المہر مقابلا بالکل کالعبد اذا جنى جنایة يدفع كله بها، ثم اذا جنى اخرى واخرى يدفع بجميعها، واذا اوفاها مہرها نقلها الى حيث شاء، لقوله تعالى
اسکنوہن من حیث سکنتم یخرجوها الی بلد غیر بلدها لأن الغریبۃ تؤذى وفی قرى المصر القریبہ لا تتحقق الغربہ۔ آج حضرات صاحبین کا جو مسلک تھا اس پر دلیل کا بیان ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دخول کے بعد ہو گیا ایک بار دخول تو عورت کا حق حبس ختم ہو جائے گا، اب اپنے نفس سے وہ شوہر کو نہیں روک سکتی۔ ہاں، اگر عورت کی رضامندی کے بغیر جبراً اس کے ساتھ دخول کیا گیا، یا وہ بچی تھی یا پاگل تھی اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کر لیا، تو اب ان صورتوں میں صاحبین اور امام اعظم کا اتفاق ہے کہ اس کا حق حبس نفس ساقط نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف خلوت صحیحہ میں بھی ہے، یعنی اگر عورت کی رضامندی سے شوہر نے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کی تو صاحبین کے یہاں اس کا حق حبس ختم ہو جائے گا اور امام صاحب کے یہاں برقرار رہے گا، اور اسی اختلاف پر استحقاق نفقہ کا بھی دار و مدار ہے۔ چنانچہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر دخول کے بعد عورت شوہر کو منع کرتی ہے تو اس سے مدت منع کا نان و نفقہ ملے گا، کیونکہ یہ اس کا یہ منع حق حبس کی وجہ سے ہے نا۔ لیکن حضرات صاحبین کے ہاں دخول کی وجہ سے چونکہ اس کا حق حبس ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب اگر عورت شوہر کو اپنے آپ پر قدرت دینے سے منع کرتی ہے تو وہ نافرمان اور ناشدہ کہلائے گی، اور ناشدہ نفقہ کی حقدار نہیں ہوتی، اس لیے اس عورت کو بھی نفقہ نہیں ملے گا۔ حضرات صاحبین دخول بالرضا اور خلوت بالرضا کو قاطع حبس قرار دیتے ہیں، اور اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب عورت نے اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیا اور برضا و رغبت شوہر سے دخول کرا لیا یا اس کے ساتھ خلوت کر لی تو ایک ہی وطی اور خلوت سے پورا معقود علیہ یعنی بزا شوہر کے قبضے میں آ گیا، اور جب شوہر نے پورے معقود علیہ سے نفع حاصل کر لیا اور تمام بند دروازوں کو توڑ کر ساری حدیں پار کر گیا تو اب عورت کے پاس کچھ بچا نہیں کہ ہم اسے حق حبس دیں۔ آخر کچھ تو وجہ ہوگی کہ شریعت نے ایک بار دخول کرنے یا ایک مرتبہ خلوت کرنے سے عورت کے مہر کو موقت بنا دیا ہے اور شوہر پر دفعہ واحدہ کی وجہ سے پورے مہر کی ادائیگی لازم قرار دے دی ہے۔ تو جب شریعت میں شوہر کی رعایت نہیں کی گئی اور اسے ایک دخول یا خلوت سے پورا مہر ادا کرنے کا مکلف بنا دیا گیا تو ہم محترمہ کی روایت کیوں کریں؟ ہم نے بھی ایک ہی بار کنٹرول کھونے اور بے قابو ہونے سے ان کا حق حبس ختم کر دیا۔ اور جس طرح اگر بائع ثمن وصول کرنے سے قبل مبی مشتری کے حوالے کر دے تو اس کا حق حبس ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں خاتون کا بھی حق حبس ختم ہو جائے گا۔ حضرت امام کی دلیل یہ ہے کہ وطیع واحد سے شوہر کی جانب کما حقہ تسلیم بزا ہمیں تسلیم نہیں، اس لیے کہ بزا میں ہر مرتبہ وطی کرنا ایک تصرف ہے، اور چونکہ بزا ایک قابل احترام چیز ہے
اس لیے جب بھی اس میں تصرف ہوگا اس کے مقابلے میں مال اور بدل واجب ہوگا، لہذا محض ایک وتی سے نہ تو شوہر کی جانب پورا بزا سے پرد کیا جائے گا اور نہ ہی عورت کا حق حبس ختم ہوگا۔ وَالتَّأَكُّدُ بِالْوَاحِدَةِ سے حضرات صاحبین کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وتی واحد سے کل مہر کے واجب ہونے پر وتی واحد سے عورت کا حق منع ختم کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وتی واحد سے پورا مہر اس لیے واجب ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی دیگر وطیات مجہول ہیں اور یقینی طور سے یہ نہیں معلوم کہ میاں بیوی دوبارہ ہم صحبت ہوں گے یا نہیں، اور وتی واحد چونکہ معلوم ہے اس لیے مجہول یعنی وتی واحد کے علاوہ کی وتی اس کے لیے مزاحم نہیں بن سکتی، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ المجہول لا یزاحم المعلوم، یعنی شے مجہول شے معلوم کا مزاحم نہیں بن سکتی۔ البتہ جب وتی واحد کے بعد دوسری اور تیسری وتی پائی گئی تو ان کی جہالت ختم ہو گئی اور یہ سب بھی معلوم ہو گئی، اور چونکہ معلوم چیز شے معلوم کی مزاحم بن سکتی ہے، اس لیے وتی واحد کے بعد والی وطیات کو اس کی مزاحم مان لیں گے اور مہر کو تمام وتی کی جانب منتقل کر دیں گے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلا کسی غلام نے 2 بارہ اور 6 بارہ جنایت کی تو اب یہ بعد کی جنایتیں بھی معلوم ہو کر پہلی جنایت کی مزاحم بنیں گی اور غلام ان تمام کی جانب سے ادا شمار ہوگا۔ وَإِذَا أَوْفَاهَا کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب شوہر نے بیوی کا پورا مہر ادا کر دیا تو اب اس کو اختیار ہے جہاں چاہے اسے لے کر جائے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مطلق یہ فرمایا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم۔ اب اگر ہم عورت کو اسی کے شہر یا بستی میں رہنے کی قید لگائیں گے تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی جو درست نہیں ہے۔ اگرچہ فقی ابو اللیث وغیرہ نے اس طرح کی قید لگائی ہے اور علت یہ بیان کی ہے کہ عورت نئے شہر میں جا کر اجنبیت اور اذیت محسوس کرے گی، لہذا اس کے شہر سے نکالنا شوہر کا درست نہیں ہے، جسے صاحب ہدایہ نے وقیلہ سے بیان کر کے اس کے ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وفی قرل مصر سے فرماتے ہیں کہ شہر کی بستیوں اور شہر کے مضافات میں بیوی کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج ایک اختلافی مسئلے کا بیان ہے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: قال ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر وهذا عند أبي حنيفة رحمة الله عليه ومحمد رحمة الله عليه وقال أبو يوسف رحمة الله عليه القول قوله قبل الطلاق وبعده إلا أن يأتي بشيء قليل ومعناه ما لا يتعارف مهرا لها وهو الصحيح لأبي يوسف رحمة الله عليه أن المرأة
تدعی الزیادۃ والزوج ينکر والقول قول المنکر مع یمینہ الا ان یأتی بشیء یکذبہ الظاہر فیہ وہذا لأن تقوم منافع البضع ضروری فمتى امکن ایجاب شیء من المسمى لا يصار الیہ ولہما ان القول فی الدعاوی قول من يشهد له الظاہر والظاہر شاہد لمن يشهد له مہر المثل لأنه هو الموجب الأصلی فی باب النکاح وصار كالصباغ مع رب الثوب اذا اختلفا فی مقدار الاجر يحکم فیہ قیمت الصبغ۔ عبارت کی جو تشریح ہے وہ آپ سماعت کر لیں اور انشاءاللہ اس تشریح کی روشنی میں آپ عبارت کا ترجمہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس عبارت میں صاحب کتاب نے تعیین مہر اور مقدار مہر کے حوالے سے حضرت ائمہ کے مذاہب کا بیان کیا ہے، لیکن چونکہ مذہب اور دلیل میں کافی فاصلہ ہے، اس لیے سہولت کے پیش نظر ہم انشاءاللہ مرتب انداز میں گفتگو کریں گے۔ اس عبارت میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوجین نے مہر یا مقدار مہر کے سلسلے میں اختلاف کیا اور ان کا نکاح باقی ہے، شوہر کہتا ہے کہ بدون مہر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ نہیں مہر متعین تھا، یا شوہر کہتا ہے کہ 1000 پر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ 2000 پر نکاح ہوا ہے، تو حضرات طرفین یعنی سیدنا امام اعظم اور سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہما یہاں مقدار مہر مثل تک تو عورت کی بات معتبر ہوگی، اور مہر مثل کے مقدار سے جتنی مقدار زائد ہوگی اس سلسلے میں شوہر کا قول تسلیم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر عورت کو اس حالت میں قبل دخول طلاق دے دے تو نصف مہر کے سلسلے میں اسی کی بات معتبر ہوگی اور مقدار وہ بیان کرے گا، عورت اسی کو لینے کا حقدار ہوگی۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ زوجین کا اختلاف چاہے طلاق سے پہلے ہو یا طلاق کے بعد ہو، ہر حال میں شوہر ہی کی بات قابل تسلیم اور لائق قبول ہوگی، اور اس مسئلے میں عورت کی کچھ بھی نہیں چلے گی۔ ہاں اگر شوہر کوئی بہت معمولی مقدار کو مہر بیان کرے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس جیسی عورت اس مقدار پر نکاح نہیں کر سکتی، تو اس وقت شوہر کی بات بے اثر ہوگی اور عورت کا قول فیصلہ کن مانا جائے گا۔ حضرات شراح الا ان یأتیا بشیء قلیل کی تعین میں مختلف ہیں کہ کتنی مقدار بیان کرے شوہر کے ظاہر اس کی تکذیب کرے اور ایسی صورت میں شوہر کی بات معتبر نہ ہو اور عورت کی بات معتبر ہو جائے، یہ ایک اختلافی چیز ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے 10 درہم سے کم کی مقدار مراد ہے، کیونکہ اقل مہر 10 درہم ہے، تو اب اگر شوہر اس سے کم کرتا ہے تو یہ بالکل خلاف ظاہر ہے، نہیں مانی جائے گی اس کی بات، عورت کی بات مانی جائے گی۔ لیکن دیگر فقہا کا یہ رجحان ہے کہ اس سے وہ مقدار مراد ہے جس مقدار پر بیوی جیسی عورت کا نکاح نہ ہوتا ہو، ہے نا، اتنی مقدار بیان کرے۔
تو ایسی صورت میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ رائے راجح معلوم ہوتی ہے اور صاحب ہدایہ نے بھی اس کی تصحیح کی ہے. بدائع الصنائع میں اور فتاوی قاضی خان میں بھی اسی کو صحیح ترین قول قرار دیا گیا ہے. بہرحال اصل مسئلے میں امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ عورت زیادتی کی مدعیہ ہے اور شوہر اس کا منکر ہے. اب اگر عورت کے پاس بینہ ہو تب تو اس کی بات راجح ہوگی، لیکن بصورت عدم بینہ قسم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلی ضابطہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی مدعی پر بینہ پیش کرنا ضروری ہے، اور عدم اقامت بینہ کی صورت میں مدعا علیہ اور منکر کا قول معتبر ہوگا. البتہ یوں ہی معتبر نہیں ہوگا بلکہ یمین کے ساتھ معتبر ہوگا. القول قول المنکر مع یمینہ. البتہ اگر شوہر کوئی بہت معمولی مقدار کو مہر بتاتا ہے اور ظاہر حال اس کی تکذیب کرتا ہے کہ اس جیسی حسین محجبین یا اس جیسے خاندان والی عورت اتنی معمولی سی مہر پر نکاح کے لیے راضی نہیں ہو سکتی، تو اب ایسی صورت میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، بے وزن ہوگی. عورت کی بات مانی جائے گی اور وہی باوزن ہوگی، اور عورت ہی کے بیان کردہ مہر پر مہر کی تعین کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ضابطہ ہے کہ الاصل من ساعدہ الظاہر فالقول قولہ، کہ جس کا قول ظاہر سے کے موافق ہو اسی کا قول معتبر ہوتا ہے نا. اچھی بات ہے. وہذا سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جو مدار ہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف کے ہاں مہر مسمى اصل ہے اور مہر مثل اس کی فرع اور تابع ہے، اور چونکہ منافع بضع کا یہ متقوم ہونا، یہ عظمت بضع کے پیش نظر ایک امر ضروری ہے، یعنی ضرورتاً ثابت ہے. اس لیے جب تک اس کے مقابلے میں اصل یعنی مہر مسمى سے کام چلتا رہے گا، فرع یعنی مہر مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا. اور شیء قلیل کے علاوہ کی مقدار میں چونکہ مہر مسمى سے کام چل سکتا ہے، اس لیے وہاں تو شوہر ہی کی بات مانیں گے. البتہ شیء قلیل اور مقدار رذیل کی صورت میں گاڑی چلانا دشوار ہے، لہذا یہاں عورت کو فیصل مان کر یا اس کی بات کو فیصل مان کر اس کے مہر مثل کو فیصل بنا دیں گے. طرفین کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے، لیکن دلیل سننے سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جس طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہر مسمى اصل ہے، اسی طرح حضرات طرفین کے ہاں مہر مثل اصل اور بنیاد ہے. اس لیے ان حضرات کے ہاں ہر ممکن طور پر مہر مثل کی طرف توجہ رہے گی، اور چونکہ صورت مسئلہ مختلف فی ہے اور مبنی بر دعویٰ ہے، اور دعاوی میں اس کی بات مانی جاتی ہے ظاہر حال جس کا ساتھ دیتا ہے، اور صورت مسئلہ میں ظاہر حال اس شخص کے ساتھ ہے جس کے ساتھ مہر مثل ہے، یعنی جس کا قول مہر مثل کے موافق ہے. لہذا عورت کے مہر مثل کو فیصل بنا کر یہ غور کریں گے کہ اس کا مہر مثل کتنا ہے. اگر عورت کا مہر مثل 1000 یا اس سے کم ہو تب تو شوہر کی بات مانیں گے، یعنی 1000 کے دعوے میں، اور اگر مہر مثل 2000 یا اس سے زائد ہو تو اس صورت میں عورت کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ ظاہر جو ہے یہ
عورت کے قول کا شاہد ہے، اور یہ رب الصوب اور رنگریز کے اختلاف کی طرح ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر رب الصوب یعنی کپڑے کا مالک یہ دے رنگوانے کے لیے کپڑا رنگریز کو، اور اجرت کتنی لے گا اس سلسلے میں کپڑے والے کا اور رنگریز کا اختلاف ہو گیا۔ مثلا رب الصوم کہتا ہے کہ 5 درہم مزدوری تھی اور انگریز کہتا ہے کہ نہیں 10 درہم مزدوری لگے گی، تو اس صورت میں رنگ کی قیمت کو حکم مانیں گے، اور مسبوغ اور غیر مسبوغ کپڑے کی قیمتوں میں جو فرق ہوگا اسی مقدار کو اجرت متعین کریں گے، خواہ وہ رب الصوب کی معید ہو یا سباق کی۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کے مہر مثل کو حکم اور فیصل بنائیں گے، خواہ وہ شوہر کے حق میں جائے یا اس کے خلاف جائے، عورت کے حق میں جائے۔ ثم ذکرہما سے ایک الگ سے بات ہے جسے ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھائیں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔